ہمیں تو بابا جی بتا کر گئے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیر، آج لوگوں کے ذہنوں میں سے شخصیت پرستی نکل ہی نہیں رہی، اندھی تقلید نکل ہی نہیں رہی۔ جناب بات پیر کی آ جائے تو گولیاں بھی چل جاتی ہیں، فائر بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی اتنا کچھ ہم نے کیا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، جنت کے اندر جو گھر ہوگا نا حضور کا، اس گھر کے اندر درخت ہوگا، اس درخت کا نام ہے طوبہ۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، اور حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ وہ جو حضور کے گھر میں طوبہ درخت ہوگا نا، اس درخت کی ہر ایک شاخ حضور کے غلاموں کے گھر کی طرف جاری ہوگی، جو یہاں حضور کے ساتھ وفا کر کے جائیں گے، جو اس دنیا میں حضور کے ساتھ وفا کریں گے، حضور کی عزت پر پہرا دیں گے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے، حضور کے ساتھ وفا کریں گے، بڑوں کے رستے پر چلتے ہوئے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیں گے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے کہ اس درخت کی ایک ایک شاخ حضور کے ہر غلام کے گھر جاری ہوگی جس نے یہاں وفا کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو طوبہ درخت ہے نا، طوبہ، فرماتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی سیدھی نازک نکلی شاخ، نعت نبی لکھنے کے لیے روح قدس سے مانگوں ایسی شاخ۔ فرماتے ہیں میں حضرت جبریل سے عرض کروں کہ جبریل مجھے اس درخت کی جو سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے نا، اس کا قلم بنا کر دو، میں پھر حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت پھر کہتے بھی تو ہیں نا، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار۔ آج اعلیٰ حضرت بریلوی کو کہتے ہیں، ویسے بڑے سارے پیر بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے بغیر کہتے ہیں کہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں مندے، ایسی بریلوی ہی نہیں ہیں۔ میں کہ الحمدللہ حنفی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ جب بات بڑوں کی آ جائے نہ، وہاں نہ علم چلانا ہے نہ ہی تحقیق چلانی ہے، ادھر صرف سر جھکانا ہے بس، جب بات بڑوں کی آ جائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو جو ہمیں عقیدہ دیا، اس کے بغیر اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تھے پھر جگہ جگہ دے گستاخی صحابہ ہی ہونے سن، ایسے ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا گلبن، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کے وہ جو حضور کے گھر میں درخت ہے نا، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور خود پھول کا درخت ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین، اس کی کلیاں پھول۔ فرماتے ہیں حضور کا جو پھول کا درخت ہے نا، حضور جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ میں فرمایا ہے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، جناب دیکھیں جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو جناب دیکھیں فتاوی رضویہ میں گستاخ رسول کے لیے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، گستاخ رسول کے حق میں آپ نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو اس کے بارے میں لکھ دیا ہے جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور جو حضور کا گستاخ ہوگا اس کو اعلیٰ حضرت نے معافی دی ہوگی۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ سچا سچا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جو سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے چلے، عمر فاروق کے پیچھے چلے، عثمان غنی، مولا علی اور صحابہ کے پیچھے چلے، وہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے؟ سیدھے راستے پر ہے بھی وہی جو صحابہ کے پیچھے پڑا ہے۔ ہاں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں تو بابا جی بتا کر گئے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیر، آج لوگوں کے ذہنوں میں سے شخصیت پرستی نکل ہی نہیں رہی، اندھی تقلید نکل ہی نہیں رہی۔ جناب بات پیر کی آ جائے تو گولیاں بھی چل جاتی ہیں، فائر بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ کی عزت کے لیے بھی اتنا کچھ ہم نے کیا؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں درد ہوتا ہے کہ جناب ہمارے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر دے، عمران کے بارے میں کوئی بات کر دے، زرداری کے بارے میں بات کر دے، جی نواز کے بارے میں بات کر دے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو جی مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کھا رہے ہیں، اصل بات سیاسی کی نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے اس کے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے، درد وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کو اپنے لیڈر کا درد ہوتا ہے، کبھی رسول اللہ کی گستاخوں نے جو گستاخیاں کی اس کا بھی درد ہوا کہ حضور کی گستاخی ہو گئی؟ یہ قسمت کی بات ہے۔ یہ مہینہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے نا، ہم تو ماننے والوں میں سے ہے، ہم یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، امام ربانی کا بھی ہے، تو ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے خود، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم چلے گا، احمد رضا کتابیں لکھے گا، احمد رضا، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ کوئی ہے ایسا مولوی اور پیر آج اس دنیا میں جو اعلیٰ حضرت پر باتیں کرتا ہے؟ آئے سامنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت بریلوی دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے،
اور یہ نہیں تھا کہ دونوں ہاتھوں سے عربی لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اردو لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے فارسی لکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے فقہ لکھ رہے ہیں، دونوں نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس ہاتھ سے اگر عربی لکھتے، اس ہاتھ سے فقہ لکھتے، اس ہاتھ سے اردو لکھتے تو اس ہاتھ سے فارسی لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک ہاتھ سے حدیث رسول لکھتے تو دوسرے ہاتھ سے فقہ لکھ رہے ہوتے۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہماری پوری ٹیم تھی جو اعلیٰ حضرت لکھتے تھے، پھر ہم اس کی پروف ریڈنگ کرتے، سارا کچھ اس کو پھر کتابی شکل دیتے، اس کی تشریح، اس کا سب کچھ کرتے۔ کہتے ہیں ہماری پوری ٹیم تھی اور اعلیٰ حضرت اکیلے تھے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کام پھر بھی ہم سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ ابھی ہم لکھ رہے ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت کا اور آ جاتا تھا۔ ابھی ہم وہ لکھ رہے ہوتے، اعلیٰ حضرت اور لکھ کر بھیج دیتے تھے۔ آج پھر ان کے بارے میں بات کی جائے، آج اپنے بڑوں کے بارے میں ہمیں جو ہمارے بزرگان دین بتا کر گئے، مولوی صاحب بتائیں جی فلاں صحابی اور فلاں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ہماری کوئی رائے نہیں، ہماری وہی رائے ہے جو ہمارے بڑوں نے لکھ دیا، بس۔ ہماری کوئی تحقیق نہیں، ہم نہ کوئی تحقیق چلانا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم ایسا علم سیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہم بحث صحابہ پر کریں، بحث اہل بیت پر کریں، بحث حضور پر کریں۔ کبھی یہاں پر بیٹھ کر کسی کی ماں کے بارے میں بحث کروں، کوئی کرنے دے گا؟ کوئی مولوی بیٹھ کر میرے ماں کے بارے میں بحث کرے، میں کرنے دوں گا؟ کسی کے باپ کے بارے میں بحث کرے؟ مولویوں کو 80 ہزار لاکھ روپیہ دے کر پھر ممبروں پر بٹھا کر صحابہ کی گستاخیاں کرواتے ہیں، ہم خود کرواتے ہیں۔ لاکھوں روپے دے کر مولویوں کو بٹھا کر پھر صحابہ کو ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں اور گستاخیاں بھی کرواتے ہیں۔ اپنا عقیدہ آپ ٹھیک رکھیں، کھڑے ہوں بڑوں کے پیچھے۔ بہت ہو گیا کہ پاکستان میں فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں بابا جی ایک راہ متعین کر گئے ہیں، وہ راہ سیدھا گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے، اور الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر دنیا دار، چیئرمین، کونسلر، یہ پارٹیوں والے جتنے بھی ہیں تو سارے لوٹے ہی نا۔ جدھر نون لیگ کا دور آئے تھے سارے نے گڈی موڑی ادھر، پی ٹی آئی کا دور آیا تو گڈی موڑی ادھر، زرداری کا دور آیا تو گڈی موڑی ادھر۔ ہمارے بابا جی کی ویل چیئر کا خود سٹیئرنگ ہی نہیں تھا۔ ویل چیئر کے دو کام ہوتے ہیں، یا پیچھے آتی ہے یا آگے۔ پیچھے ہٹے بابا جی؟ نہیں، پیچھے تے ساڈا بابا ہٹیا ہی نہیں، گنبد خضرات کی طرف جاندے ہی گئے، جاندے ہی گئے، پھر اتنے پہنچے نہیں۔ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی۔ لطف سجن ہمیشہ لطف چاہتے ہو نا، لطف سجن دم بدم، حضور کے نام پر لطف ہمیشہ رہے گا، اس دنیا میں بھی رہے گا، قبر میں بھی ہوگا، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوگا، حشر والے دن بھی ہوگا۔ اس لطف کے لیے ایک شرط ضرور ہے۔ وہ لطف اس دنیا میں کیسے ملا؟ بابا جی کو ویل چیئر چومی گئی۔ وہ لطف اس دنیا سے جانے کے بعد مینار پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا، لطف ملا نہیں ملا؟ پھر اس دنیا سے چلے گئے، قبر میں لطف ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا؟ تو وہ لطف پانے کے لیے جو ہمیشہ رہے آپ کے ساتھ حضور کے نام پر، اس لطف کے لیے ایک شرط ضرور ہے۔ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ۔ تکلیفیں بھی کبھی کبھی نبی کے نام پر آ جائیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ یہ تو موجود ہی تھا نا جب چمن کی تحریک چلی تھی، جڑے کہنے نصیدی عہدے منن والے ہیں جماعت سارے، وہ موجود ہی تھا نا جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں عبدالستار خان نیازی، سید ابو البرکات، محمد احمد قادری، آپ جیل میں گئے تھے، بعد میں انہیں لکھ کے دیتا سی بھی ختم نبوت دی تحریک نال میرا کوئی تعلق نہیں، لمحہ پہ آ گیا سی نا۔ پھر یہ تو سید ابو الحسنات محمد احمد قادری تھے جنہوں نے ساری زندگی جیل میں کاٹ لی ختم نبوت کی خاطر، اور آپ نے تفسیر لکھی، تفسیر الحسنات۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے نا سید صاحب کی، وہ حضور داتا الحجویری کے ساتھ ہے۔ پھر داتا صاحب ختم نبوت پر پیرا دیا تو داتا صاحب نے پھر ساتھ لٹوایا۔ حضور غوث اعظم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو رسول اللہ کی عزت کے پر پیرا دیتا ہے، ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے۔ میں کراچی گیا تو وہاں سندھ کے اندر مجھے ایک دوست نے نا، شاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتاب دی، تو اس کتاب کے اندر اس نے نشان لگایا ہوا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا سید صاحب، وہ ایک مرتبہ دریائے سندھ کے اوپر بیٹھے وہاں نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں نماز پڑھ کر جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بہت سارے بزرگ اللہ کے ولی ایسے ہجوم پورا اڑتا ہوا جا رہے ہیں، اور پالکی کے اندر ایک بزرگ نورانی چہرے والے وہ بھی ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان بزرگوں سے عرض کی یہ جو پالکی کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ تو نے کہا یہ جو پالکی کے اندر بیٹھے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ پنجاب کی طرف اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم ختم نبوت کے پہرےداروں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، کسی کا ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے، یہ اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ازل میں لکھا ہوا تھا احمد رضا قلم چلے گا، کتابیں لکھے گا، احمد رضا شعر بھی لکھے گا، نعتیں بھی کلام بھی لکھے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کا قلم چلوایا تو اپنے حبیب کی شان کے لیے چلوایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا سے کتابیں بھی لکھوائیں تو اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اگر شعر بھی لکھوائے تو اپنے حبیب کی شان میں لکھوائے۔ ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جہاں سر اٹھاؤ فتنے ہی فتنے ہیں، جس جگہ مرضی چلے جاؤ فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، اس پرفتن دور کے اندر کوئی بلے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیر کے لگا رہا ہے، کوئی تیر کے لگا رہا ہے، کوئی گدڑ کے لگا رہا ہے، کوئی کسی کے لگا رہا ہے، کوئی لیڈر کے لگا رہا ہے، کوئی کسی کے لگا رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس زمانے میں بھی ہماری زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوایا۔